میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق بات ہوگی۔ اور گزشتہ جمعہ یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور انہوں نے غار کو صاف کیا اور اپنی قمیض اتاری اور اس کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اندر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، میرا آرام کا ارادہ ہے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، میری گود حاضر ہے، آپ اس میں سر رکھ کر آرام فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہی یہ تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب مجھے تو پسند یہ ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا رہوں۔ ان کی یہ خواہش حق تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ پھر تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے رہے۔ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زیارت نہ ہو تو اپنے آپ کو بد نصیب نہ سمجھنا، کیونکہ اصل چیز آپ کی اطاعت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواب میں حضور کی زیارت نہ ہوئی تو میں بد نصیب ہوں۔ فرمایا اصل چیز حضور کی اطاعت ہے، اور خالی زیارت کا فائدہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کتنی زیارت کی ہے، مکہ کے کافروں نے کتنا حضور کو دیکھا، لیکن حضور کی اطاعت نہیں کی۔ اور جنہوں نے حضور کی اطاعت نہ کی ان کا دیکھنا کسی کام نہ آیا۔ ہاں، جنہوں نے حضور کی اطاعت کی وہ حضور کا دیدار نہ بھی کر سکے پھر بھی جنت کے سرٹیفکیٹ پا گئے۔ حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے کے بزرگ ہیں، حضور کا دیدار نہیں کیا لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ لے گئے۔ حضور انہی کے متعلق تو فرما رہے ہیں، ان سے اپنی بخشش کی دعا کروا لیں۔ تو اصل چیز حضور کی اطاعت ہے، اطاعت کرتے ہوئے زیارت ہو جائے تو خوش نصیبی ہے، اور اگر اطاعت کرتے کرتے زیارت نہ ہو تو کوئی بد نصیبی نہیں ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہر شخص یہ چاہتا ہے حضور کی زیارت ہو جائے۔ ابو بکر کتنے خوش نصیب ہیں، 3 دن 3 راتیں تنہا حضور کا دیدار کرتے رہے۔ ادھر کفار حضور کی تلاش میں نکلے، سیدنا صدیق اکبر کے گھر، وہاں سے پتہ چلا یہاں بھی نہیں ہے حضور۔ حضرت اسماء کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا ابو جہل نے، کان کی بالی ٹوٹ کے گر گئی، کیونکہ ان سے پوچھا تھا حضور کہاں ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر میں سچ بتاتی ہوں
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور میرے ابو کی جان خطرے میں ہے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں تو ابا کی صداقت کے اوپر حرف آتا ہے۔ کاش کہ آج کی اولادیں بھی یہ سبق پڑھ لے۔ اگر ہم برے کرتوت کریں گے تو ہمارے ماں باپ کی نیک نامی کے اوپر فرق آئے گا۔ تو حضرت اسماء یہی کہتی ہیں اگر میں جھوٹ بولوں گی تو باپ کی صداقت پہ حرف آتا ہے، تو سچ بتایا کہ ابو جہل مجھے پتہ ہے مگر میں نے بتانا نہیں ہے۔ غصے میں حضرت اسماء کے چہرے پہ تماچا مارا اور ان کی کان کی بالی ٹوٹ کر زمین کے اوپر گری، چہرہ زخمی ہوا۔ تو میرے محترم سامعین، اب کفار نے گھوڑے دوڑا دیے چاروں طرف، انعام کے اشتہار لگا دیے، اعلان کروا دیے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کو زندہ لے کر آئے یا ان کا سر لے کر آئے تو 100 اونٹ ان کو انعام دیا جائے گا۔ یہ کافروں کا بڑا پرانا طریقہ ہے، فلاں کا بتا دو جی اتنا انعام، فلاں کا بتا دو جی اتنا انعام۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں لوگ نکلے۔ طوفان ایک چل رہا ہے مکے میں، ہر آدمی بیٹھا تبصرہ کر رہا ہے انعام مل جائے، 100 اونٹ مل جائے۔ اور خود ابو جہل، وہ کھرا نکالنے والے جو کھوجی ہوتے ہیں، ان کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نقش قدم ہیں، کاش کے نقش پا کی تلاش اطاعت کے لیے ہوتی تو مزے ہو جاتے۔ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عجیب انتظام کیا۔ مکڑی کو حکم دے دیا جالا تندو، بتا دیا دنیا کو یہ کافر اتنے کمزور ہیں کہ ایک جالا بھی عبور نہیں کر سکتے، یہ ان کی طاقت ہے۔ ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اوپر سے نقصان کا فیصلہ ہو جائے پھر زمین پہ کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے۔ جس دن آپ کا یہ ایمان پختہ ہو گیا اس دن سارے مسائل حل ہو گئے، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، یہ جتنے عامل نجومی بیٹھے ہیں ان سب کے کاروبار ٹھپ ہو جائے جس دن یہ عقیدہ پختہ ہو جائے۔ اور جب تک اس عقیدے کی کمزوری ہے یار، لوگوں کے کاروبار عروج پہ رہیں گے، ان کی دکانداری ٹھگی عروج پہ رہے گی، کیونکہ اللہ تو سب کے رب ہے نا۔ ٹھگ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ آج کو اچھی ٹھگی لگا دے، تو اللہ نے اس کو بھوکا تو نہیں مارنا نا، اس کو بھی رزق دینا ہے۔ یہ تو بندوں کو بتا دیا حلال اور حرام کا اختیار تمہارے پاس ہے، لیکن رزق کی کثرت یا قلت اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری مرضی ہے اس کو حلال کر کے کھاؤ، تمہاری مرضی ہے اس کو حرام کر کے کھا کے اپنی عاقبت برباد کر لو۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلے، غار ثور کے منہ پہ پہنچتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ وہ ایک اچھی خاصی چڑھائی ہے، اور مکڑی نے جالا تنا ہوا، تبصرے کرنے لگے۔ یہ جو خالی پروفیسر ہوتے ہیں نا جی، ان کے تبصرے ہی تو ہوتے ہیں اور کوئی بات تو ہے نہیں ہے۔ وہ دیکھو جی اگر یہاں سے گزرتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، اتنے میں وہ ایک جانور کبوتر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اڑا۔ ان کا دیکھو جی یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کبوتری آرام سے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ یہاں کو آیا ہی نہیں۔ یہ تبصرے کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہم پکڑے گئے، یہ جو آدمی سامنے کھڑا ہے اگر اس نے نیچے بیٹھ کے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ فرمایا کہ جھکنا ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے جھکنا ہوتا تو یہ وہیں مکے میں ہی جھک جاتے، یہاں تک ان کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ تو اکڑ پھون والے ہیں، ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائی اور فرشتوں نے ہمیں اپنے پروں میں چھپایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی وہیں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ غار ثور کا منظر ایسے ہے، کھڑے ہو کر دیکھو تو اندر نظر نہیں آتا، بیٹھ کے دیکھو پھر نظر آتا ہے۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا دیکھو اگر اس کو شک بھی ہوتی تو یہ کبھی نہ بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور اسی لیے ان کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ قرآن کا منکر کافر دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے۔ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آپ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے آپ غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر مجھے پتہ ہے کہ تمہیں میرا غم ہے، اپنا غم نہیں۔ عرض کیا کملی والے پیغمبر اگر میں مارا جاؤں تو ایک امتی مارا جائے گا، اور اگر آپ شہید ہو جائیں تو امت ہلاک ہو جائے گی، اس لیے مجھے اپنا غم نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نبی کے بھی ساتھ ہے، اللہ صدیق کے بھی ساتھ ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آگئی؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ حق تعالیٰ نے خاص سکینت نازل فرمائی، دلی اطمینان نصیب فرمایا، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لشکروں کی تائید کی جو تمہیں نظر نہیں آتے، ایسے لشکر تمہاری حفاظت پر لگا دیے جو تمہیں بھی نظر نہیں آتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا ہے، اور اللہ کا حکم تو ہے ہی غالب ہونے کے لیے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اللہ کی بات تو ہے ہی بلند ہونے کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام 3 دن 3 راتیں وہاں رہے، اور کافر جب تلاش کر کر کے تھک گئے، طوفان تھم گیا کہ وہ تو نہیں مل رہے جی، نکل گئے، آ گئے ہر طرف سے مایوس ہو کر، غار ثور سے بھی مایوس ہو کر آپس میں لڑ پڑے، غلط جگہ پہ لے آئے۔ وہ کہہ رہا ہے کھوجی کہ ادھر ہی ہیں، وہ کہہ نہیں ادھر تو ہو ہی نہیں سکتے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ جالا کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی گزرے تو یہ جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، اگر یہاں ہوتے تو یہ جانور نہ بیٹھتا۔ آپس میں لڑ پڑے، اور ویسے بھی جب کوئی آپس میں لڑ پڑے تو معاملہ تو ختم، قصہ ختم۔ آپس میں لڑ پڑے اور واپس آ گئے، اور چاروں طرف گھوڑے دوڑائے، لوگ دوڑائے، اعلانات کروائے، انعام کے لالچ دیے۔ حضور علیہ السلام کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے سارا دن قریش کی خبریں لیتے، اور شام کو کھانا لے کر حضور کی خدمت میں پہنچتے، کھانا بھی پہنچاتے اور سارے دن کے حالات بھی بتاتے کہ آج انہوں نے
اس طرف آدمی بھیجے، اس طرف آدمی بھیجے، اس طرف اونٹ دوڑائے، اس طرف گھوڑے دوڑائے، اس طرف گئے، اس طرف گئے، یہ مشورہ ہوا، وہ ہوا، ساری خبریں حضور کو پہنچتی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے اور شام کو حضور کو تازہ دودھ پلاتے وہاں، اور پھر واپس آ جاتے۔ تو 3 دن 3 راتیں یہاں پہ گزری، طوفان تھما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا